Assalamu alaikum, dear students. We are studying Political Science of Class 10th, Chapter 5, that's Popular Struggles and Movements. Our today's topic is Influence of Pressure Groups and Movements. So हमारा आज का टॉपिक जो है कि किस तरह से असर अंदाज करते हैं प्रेशर ग्रुप्स और मोमेंट्स तहरीकें हमारी सियासत को। हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और मोमेंट्स क्या होते हैं. सो लेट अस सी द इन्फ्लुएंस नाउ. So number one, they try to influence public support and sympathy for their goals and activities. अपने मकासद, अपने गोल्स और अपनी एक्टिविटीज़, अपने कामों को पूरा करने के लिए ये लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए वो क्या करते हैं? दे कैरी आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, मीटिंग्स, फाइलिंग पिटिशंस एट्सेट्रा. ये लोगों को जानकारी पहुँचाने के लिए एक जानकारी मुहिम चलाते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, अर्जी दायर करते हैं गवर्नमेंट के पास या हमारे पास जो कोर्ट्स हैं उनके पास से अर्जी दायर करते हैं ताकि इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है. मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया into giving more attention to these issues. ये असर अंदाज करते हैं हमारे पास जो मीडिया होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हमारे पास न्यूज़पेपर्स हो, टेलीविज़न हो, हमारे पास रेडियो हो या सोशल मीडिया हो, उनकी तरफ ध्यान देते हैं ताकि उनकी जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बटे लोगों का. Number two, they often organize protest activity like strikes or disrupting government programs in order to force government to take note of their demands. ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एहतजाज ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होते हैं, उनके खिलाफ उनको डिसरप्ट करते हैं, उनको रुकावट डालते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनकी जो डिमांड्स होंगी, उनकी जो मांगे होंगी उनकी तरफ तवज्जो दे. Number three, business groups often employ professional lobbyists or sponsor expensive advertisements. जो हमारे पास business groups होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो प्रोफेशनल लॉबिस्ट होते हैं जो इनके मकासद को पूरा करने के लिए काम करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट में डालते हैं और ये स्पॉन्सर करते हैं. जो एडवर्टीजमेंट होती है गवर्नमेंट की उनको स्पॉन्सर करती है, उनको पैसे देती है. So they work together with government. Sometimes they may participate in official bodies and committees that offer advice to the government. किसी वक्त जो हमारे पास जो सरकारी इदारे होते हैं और जो वक्त ब वक्त डिफरेंट कमिटीज़ बनते हैं उनमें अपने मशवरे देते हैं गवर्नमेंट को. इस तरह से भी वो हमारी पॉलिटिक्स को असरअंदाज करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीन्स के ज़रिए किस तरह से असरअंदाज करते हैं पॉलिटिक्स को. नंबर वन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स टेक पॉलिटिकल स्टैंड्स विदाउट बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी. जो हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या तहरीकें जो होती है इनका एक पॉलिटिकल स्टैंड्स रहता है, इनका एक सियासी नुक्ता नज़र रहता है विदाउट बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी. जनरली हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियालॉजीज होते हैं, इनके पॉलिटिकल स्टैंसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनके भी अपने पॉलिटिकल स्टैंसेस होते हैं. दे हैव पॉलिटिकल आइडियालॉजी एंड पॉलिटिकल पोजिशन ऑन मेजर इशूज़. इनके पास एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है, एक आइडियालॉजी होते हैं और इनके पास एक नुक्ता नज़र होता है किसी भी इशू को लेकर. इट मीन्स अगर कोई इशू होगा, कोई मामला होगा, दे मे बी इन सपोर्ट ऑफ दैट इशू और दे मे बी अगेंस्ट दैट इशू. फाइन. तो द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स. इस तरह से जो ताल्लुकात होते हैं प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इसकी मुख्तलिफ नवीयतें होती है, इसके डिफरेंट फार्म्स होते हैं. इट कैन टेक डिफरेंट फार्म्स, सम डायरेक्ट एंड अदर्स वेरी इनडायरेक्ट. किसी वक्त ये डायरेक्ट इनका इंटरेक्शन होती है, किसी वक्त इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट बिला वास्ता इनकी इंटरेक्शन होती है. So let us see them. Number one, pressure groups are either formed or led by leaders of political parties or act as extended arms of political parties. क्या होता है? या तो प्रेशर ग्रुप्स बनते ही या उनके लीडर ही पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं,
ان کو جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی سیاسی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے, کسی کے پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتا ہے. یہاں پریشر گروپ سے ہی بنتے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز, اور ایکٹ ایز ایکسٹینڈیڈ آرمز آف پولیٹیکل پارٹیز, یا اس کے یہ شاخ ہوتے ہیں, ان کے یہ برانچز ہوتے ہیں, کس کے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے. اٹ مینس جو پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے شاخ ہوتے ہیں. جیسے اگر اس کی ایگزامپل دوں گا میں اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے, جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی تنظیم ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس انڈین نیشنل کانگریس کی جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کالڈ NSUI, نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا, دیٹ از اے برانچ آف انڈین نیشنل کانگریس. اس طرح سے ABVP جو ہے, اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد, وہ RSS کا برانچ ہے. فائن. اس طرح سے دوسرا سیکنڈ, سم پولیٹیکل پارٹیز گرو آؤٹ آف موومنٹس, کسی وقت سیاسی تنظیمیں ان موومنٹ سے ہی نکلتی ہے. فار ایگزامپل جو آسام گنا پریشد ہے, آسام گنا پریشد کیا ہے, ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی جو چاہتی تھی کہ آسام میں جو فارنرس نہ آئے. سو یہ پھر پولیٹیکل پارٹی بن گئی, یہ جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی. اسی طرح سے جو DMK یا AIADMK تامل ناڈو میں ہے, وہ کہاں سے وجود میں آئی, وہاں پر جو سوشل ریفارم موومنٹ چلی 1930s اور 1940s میں, وہ وہاں سے نکلی. فائن. وہ سماجی جو اصلاحی تنظیمیں تھیں, جو موومنٹ تھی, تحریکیں چلی, وہاں سے وہ DMK اور AIADMK نکلی, جو ہم وہاں کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. نمبر 3, they often take positions that are opposed to each other. ان کی جو پوزیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کو لے کر, وہ دے آر انٹاگونسٹ, متضاد ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سٹینس رہتا ہے اور پریشر گروپس کا ڈفرینٹ سٹینس رہتا ہے. یٹ دے آر ان ڈائلاگ اور نیگوسیشن, اس کے باوجود بھی وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. موومنٹس ہیو ریزڈ نیو ایشوز دیٹ ہیو بین ٹیکن اپ بائی پولیٹیکل پارٹیز, جو ہمارے پاس تحریکیں ہوتی ہیں نئے ایشوز کو اٹھاتے ہیں, پھر وہی ایشوز کون اٹھاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, وہ جو پھر ان کے مینیفیسٹو بنتے ہیں. Most of the new leadership of political parties comes from interest groups or movement groups. جو نئی لیڈرشپ آتی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے, وہ کہیں نہ کہیں انہی انٹرسٹ گروپ سے نکلتی ہے. فائن. جیسے اگر آپ ڈفرینٹ پارٹیز کی بات کریں, وہ BJP میں ہو, وہ انڈین نیشنل کانگریس میں ہو, وہ کمیونسٹ پارٹی میں ہو, ڈفرینٹ لیڈرس آپ دیکھیں گے وہ انہی انٹرسٹ گروپس یا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز یا تحریکوں سے نکلے ہیں. سو اس میں اگر مثال دیکھیں گے, اگر اروند کیجریوال جو ایک اینٹی کرپشن موومنٹ تھی, وہ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی. فائن. انہی سے لیڈرشپ بھی آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. آج ہم نے کیا پڑھا کہ جو ہمارے پاس پریشر گروپس ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس موومنٹس ہوتے ہیں, یہ کس طرح سے اثر انداز کرتے ہیں ہماری پولیٹکس کو. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انفلوئنس ان کا رہتا ہے, کیا یہ صحت مند ہے جمہوریت کے لیے. لیٹ اس سی اٹ. It may seem that these groups yield power without responsibility. ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو پریشر گروپس ہوتے ہیں یا موومنٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس پاور تو ہوتا ہے لیکن یہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. دیز گروپس آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. اور یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے تئیں, ان کو جواب نہیں دینا ہوتا ہے. جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا. اگر برا کام کیا ہوتا ہے تو پیپل تھرو دیم آؤٹ آف پاور, لوگ ان کو پھر ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. Sometimes pressure groups with small public support but lots of money can hijack public discussion in favor of their narrow agenda. کسی وقت کیا ہوتا ہے, جو ہمارے پاس پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹا ہی سپورٹ ہوتا ہے, لوگوں کا کم ہی سپورٹ ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کا جو پبلک ڈسکشن ہوتا ہے, جو گورنمنٹ جو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے, جو گورنمنٹ لیول تک جو بات چیت ہوتی ہے, وہاں پر انہی کی بات ہوتی ہے. یہ اپنی ایجنڈا کو ہی فیور کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو عام لوگوں کے جو نیڈس ہوتے ہیں, جو ڈیمانڈس ہوتے ہیں, وہ دے ریمین ان دا بیک برنر, ان پر بات چیت نہیں ہوتی ہے. سملرلی پریشر گروپس اینڈ موومنٹس ہیو ڈیفرنٹ ڈیموکریسی. یہ تھا اس سے پہلے جو تھا, اٹ واز اے نیگیٹو افیکٹ آف پریشر گروپس. ناؤ وی ول سی دا پازیٹیو. پازیٹیو از دس کہ پریشر گروپس اور موومنٹس سے ہماری جو جمہوری نظام
اس کو تقویت ملتی ہیں، اس کو مضبوطی ملتی ہے، یہ ڈیپ ہو جاتی ہے. پٹنگ پریشرز آن رولرز از ناٹ این انہیلدی ایکٹیویٹی ان ڈیموکریسی ایز لانگ ایز ایوری ون گیٹس اپرچونیٹی. لوگوں جو گورنمنٹ ہوگا اس پر اثر ڈالنا، اس پر دباؤ ڈالنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے جمہوری نظام کے لیے. کس حد تک؟ جب ہر کسی کو ایک موقع ملتا ہے تب تک یہ بری بات نہیں ہوتی ہے. پریشر پبلک انٹرسٹ گروپس ریمائنڈ گورنمنٹ آف دا نیڈس اینڈ کنسرنس آف آرڈنری ریزیڈنٹس. جو ہمارے پاس پبلک انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو، جو ہمارے پاس گورنمنٹ ہوتا ہے ان کو یاد دہانی کرتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی کنسرنس کیا ہے، لوگوں کی پرابلمس کیا ہے. جو عام شہری ہوتے ہیں، آرڈنری سٹیزنس، ان کی کیا پرابلمس ہیں، ان کو یاد دہانی کرتے ہیں. کون یاد دہانی کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ٹائپ آف پریشر گروپ از دیٹس کالڈ پبلک انٹرسٹ گروپ. اسی کے ساتھ ساتھ دا سیکشنل انٹرسٹ گروپ، جو دوسرا قسم کا ہمارے پاس انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے دس کالڈ سیکشنل انٹرسٹ گروپ، گیٹ دا گورنمنٹ ٹو ہیئر ڈفرینٹ سیکشنز آف دا پاپولیشن. وہ لوگوں کو، جو گورنمنٹ ہے ان کو وہ سنواتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سیکشنز آف پاپولیشن ہیں، جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جز ہیں ہماری آبادی کے، ان کی کنسرنس کیا ہے، ان کی پرابلمس کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دس لیڈس ٹو بیلنس آف پاور. اس سے جو پاور کا، جو ہمارے پاس پاور ہوتا ہے، اس کا توازن رہتا ہے، اور اس سے اکاموڈیشن آف کنفلکٹ انٹرسٹ ٹیکس پلیس. اور جو ایک سوٹیبل ارینجمنٹ ہے، ایک مناسب انتظام رہتا ہے جو متضاد مفادات ہوتے ہیں ہمارے سماج میں. سو ناٹ شیل وی کین سے جو ان کا اثر ہوتا ہے ہمارے پاس پریشر گروپس کا اور مومنٹس کا، یہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. دیر آر سرٹن نیگیٹیوز، لیکن اوور آل ان کا پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے ہمارے پولیٹکس میں. سو دیٹس آل اباؤٹ دس چیپٹر. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.